اور یاہو کے 7ویں برس یہوآس بادشاہ ہوا، اور اس نے یروشلم میں 40 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زیباہ تھا جو بیر سبا کی تھی۔ اور یہوآس نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہوید کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوآس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نقدی جو رائج سکہ میں خداوند کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی نقدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے، اور وہ سب نقدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کے گھر میں لاتا ہے، اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں، اور ہیکل کی دراڑوں کی جہاں کہیں کوئی دراڑ ملے مرمت کریں۔ لیکن یہوآس کے 23ویں سال تک کاہنوں نے ہیکل کی دراڑوں کی مرمت نہ کی۔ تب یہوآس بادشاہ نے یہوید کاہن اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا، بلکہ اس کو ہیکل کی دراڑوں کے لیے حوالے کرنا۔ سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کریں۔ تب یہوید کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سوراخ کیا اور اسے مذبح کے پاس رکھا، ایسا کہ خداوند کے ہیکل میں داخل ہوتے وقت وہ دہنی طرف پڑتا تھا۔ اور جو کاہن دروازہ کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں باندھتے تھے اور اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے، اور وہ اس نقدی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے۔ جو کام کرنے والے یعنی خداوند کی ہیکل کے ناظر تھے، اور وہ اسے بڑھئیوں اور معماروں پر جو خداوند کے گھر کا کام بناتے تھے، اور راجوں اور سنگ تراشوں پر، اور خداوند کی ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو ہیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو نقدی خداوند کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداوند کی ہیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے، کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی، اور اسی سے انہوں نے خداوند کی ہیکل کی مرمت کی، ماں سوا اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں، ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے۔ اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداوند کی ہیکل میں نہیں لائی جاتی تھی، وہ کاہنوں کی تھی۔ تب شاہ ارام عزائیل نے چڑھائی کی اور جہاد سے لڑ کر اسے لے لیا۔ پھر عزائیل نے یروشلم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے۔ تب شاہ یہودا یہوآس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوشفت اور یہورام اور اخزیہ یہودا کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا، اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی ہیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہ ارام عزائیل کو بھیج دیا۔ تب وہ یروشلم سے ٹلا، اور یہوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یہوآس کو ملو کے محل میں جو سلا کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یوسکا ربن سمات اور یہوزبت بن شومیر نے اسے مارا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔